بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایک قانون کامیابی کا، عزت کا بنایا ہے، اور ایک قانون ناکامی اور ذلت اور ہلاکت کا بنایا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو بہت بڑی کامیابی لیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے خزانے اس کے لیے اللہ تعالیٰ مسخر فرماتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے آگے ہمیشہ جہنم کی آگ ہے، اور دنیا میں اس کے لیے معیشتاً ضنکا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ضنکا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس مراد یہ نہیں کہ اسے پیسہ واپس لے لیتا، دنیاوی خوشحالی کے ہوتے ہوئے ان کے سینوں کو اللہ بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے، وہ حقیقی چین اور سکون سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ امریکہ میں جماعت تھی ہماری، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہیں، تو ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا، اس نے جب اس کو کلمہ پڑھایا تو اس کی زور سے چیخ نکلی، ہو، اور اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایسے دونوں ہاتھ رکھے، ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ جگہ خالی خالی تھی، یہ تم نے کلمہ پڑھایا تو یہ بھر گئی ہے، کہ خوشی سے میری ہوا نکل گئی ہے۔ تو اللہ اس جگہ کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں اس جگہ جہاں دل ہے، دل جہاں اس ٹکڑے کو چین سکون پہنچانے والا دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان نہیں ہے، یہاں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور اس کی اطاعت ہے، جس کے داخل ہونے سے یہ دل چین پکڑتا ہے، سکون پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو ہلاک کیا، تو اس وجہ سے ہلاک نہ ہوئے کہ کمزور تھے، اتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس دنیا کے خزانے اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب جس دور میں اللہ نے کسی بھی قوم کو پکڑا تو اس کا سبب اللہ کی نافرمانی ہی تھا، جب جس زمانے میں اللہ کسی قوم کو عزت بخشی تو اس کا سبب اس کی اطاعت تھی۔ یہ ایک اٹل قانون ہے جو بدل نہیں سکتا۔ ان چیزوں میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، حالات میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ موسم جیسے اس کی مرضی سے بدلتے ہیں، حالات بھی اسی کی مرضی سے بدلتے ہیں۔ چیزوں میں جو اثرات وہ بھی اس کی چاہت سے اور اس کے ارادے سے عدلتے اور بدلتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک تاثیر بنائی ہے، جیسے زہر میں ایک اثر ہے تو اس سے موت واقع ہوتی، شہد میں ایک اثر ہے اس سے شفا ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداری میں ایک اثر رکھا ہے کہ اس سے کامیابی نصیب ہوتی، نافرمانی میں ایک اثر ہے کہ اس سے ہلاکتیں آتی ہیں، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد آیا بما کسبت ایدی الناس، تمہاری اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ وقد قسمنا من قریۃ، بہت سے شہروں کو ہم نے چکی کے آٹے کی طرح پیس لیا، 2 پارٹ میں ڈال کے پیس لیا۔ کیوں؟ کمزور ہو گئے تھے، کیا نہ ظالم، نافرمان ہو گئے تھے۔ وانشا من بعدهم قرنا آخرین، اس کے بعد ہم اوروں کو لے کر آئے۔
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ بے شمار بستیاں انہوں نے کیا کیا عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وہ میرے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے، پھر ہم نے کیا کیا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا بڑا سخت ان کا حساب ہوا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا بڑا خوفناک ان پہ عذاب آیا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا انہیں اپنے گناہوں کا مزہ چکھنا پڑا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور آخری انجام ان کا ہلاکت اور ناکامی ہی رہا۔ کیسے کیسے ناکام ہوئے؟ الا ان عادا کفروا ربهم سنو سنو ایک قوم عاد تھی، کیسی تھی؟ لم یخلق مثلها فی البلاد ایسا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ ایک اور قوم تھی وثمود الذین جابوا الصخر بالواد جنہوں نے پہاڑوں میں شہر آباد کیے۔ ایک اور بادشاہ تھا فرعون ذی الاوتاد اس نے لوگوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا۔ ان سب نے اپنی طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو للکارا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب اللہ نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ شروع سے اللہ کا کوڑا برستا چلا ہے نافرمانوں پر۔ اسی کو اللہ نے ایک اور طرح بتایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد کہنے لگے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، جو کرنا ہے یہی کرنا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون مر گئے مٹی ہو گئے، کوئی آج تک اٹھ کے آیا؟ جو کرنا ہے یہی کرو۔ پھر کیا ہوا؟ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ سمود پر ہم نے ایک خوفناک آواز کو مسلط کیا، طاغیہ چیخ آئی، بڑی طاقتور چیخ آئی، کلیجے ہی پھٹتے رہ گئے۔ کذبت اسی کو اور طرح کذبت ثمود بطغواہا قوم سمود اپنی سرکشی کی وجہ سے میرا انکار کر بیٹھا۔ اذ انبعث اشقاہا ان کا ایک نافرمان کھڑا ہوا، ان کو نبی نے ڈرایا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا بدبختو جو مرضی کرو اللہ کی اونٹنی کو کچھ نہ کہنا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا پتھر سے اونٹنی نکالو جو نکل کے بچہ دے تو تجھے نبی مانتے ہیں، کیونکہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، پتھر پھٹا، اونٹنی باہر آ گئی، آتے ہی بچہ دے دیا۔ وہ بہت بڑی تھی، وہ باقی جانور اس سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے کہا اس کو ختم کرو، تو اس پر انہوں نے ڈرایا ناقۃ اللہ وسقیاہا ڈرو ڈرو اس سے ڈرو، اس کے قریب نہ جانا۔ فکذبوہ کہ تو بھی جھوٹا تیرا رب بھی جھوٹا، فعقروہا انہوں نے اسے قتل کیا، پاؤں کاٹ دیے۔ پھر کیا ہوا؟ فدم دم ایک ہی دفعہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، فدم دم 4 حرفوں کے ساتھ ہی مل کر بنا ہے جو اس واقع اور ان کی سزا کی طاقت کو بتا رہا ہے، ان پر کیسی خوفناک سزا مسلط کی گئی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا طبل بجا دیا اور عذاب کے نقارے پہ چوٹ ماری اور انہیں برابر کر دیا، فنا کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ ایک سرکش آواز جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، چہرے سیاہ ہو گئے۔ واما ثمود اما عاد قوم عاد بڑی طاقتور فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ جو ایک بڑی تند و تیز باغی ہوا کے ہاتھوں برباد ہوئی۔ باغی ہوا کیسے تھی؟ حضرت علی کا فرمان ہے بارش جب اترتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، اور ہوا جب چلتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو نوح علیہ السلام کی قوم پہ برسایا تو اس پانی کی لگامیں فرشتے کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ انا لما طغى پانی باغی ہو گیا۔ باغی کس پر ہوا؟ فرشتے سے، اللہ ہی کے امر سے وہ چل رہا تھا، اور وہ ہوا جو اللہ نے قوم عاد پر چھوڑی تو وہ عاتیہ سرکش باغی کس پر؟ فرشتے سے باغی ہو گئی۔ فرشتہ اس کو قابو کرنے سے عاجز ہوا، اللہ اس کو قابو کر کے چلا رہا تھا۔ سخر علیہم 7 لیال
7 رات و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ہوا نے ان کو اٹھایا، اڑایا، آپس میں ٹکرایا، گھمایا، پھرایا اور اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارا. ان کے دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے اور وہ کھجور کے تنوں کی طرح کٹے پڑے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو کوئی باقی ہے؟ هل ترى لهم من باقية. یہ سارے کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وہ جو میں نے بات، ایک قانون اللہ کا، ایک اللہ کا قانون. پھر بعد میں کچھ اور لوگ ہیں، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة. پھر فرعون آیا، پھر دوسری قومیں آئیں اور انہوں نے وہی کام کیا جو پہلوں نے کیا تھا. فعصوا رسول ربهم، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ٹھکرایا، مذاق اڑایا. فأخذهم أخذة رابية، اللہ تعالیٰ نے زبردست پکڑا. پھر نوح آئے اور ان کی قوم کا قصہ سنایا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. پھر نوح کی قوم کو ہم نے کشتی میں بٹھایا اور باقیوں کو پانی میں ڈبویا. لنجعلها لكم تذکرہ وتعیها اذن واعیہ. یہ ساری باتیں میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ تم کچھ نصیحت حاصل کر لو، تذکرہ، تمہیں کچھ عبرت آئے، تمہیں کچھ ہوش آئے، تم کچھ سوچ لو، کچھ آنکھیں کھول لو، تو تمہارے کان اس آواز کو سن کر کچھ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اگر پھر بھی تم اسی طرح مست رہے اور اسی طرح اپنی غفلت میں چلتے رہے تو پھر ایک اور دن آئے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر ایک آواز آئے گی، ایک پکار پڑے گی. وہ کیا آواز ہوگی؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. زمین کو، پہاڑوں کو اکھاڑ کر یوں پلٹا کے الٹا کے پھینکا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اب وہ دن آ رہا ہے، آ گیا ہے، جس دن ہم خود آ کر جزا سزا کا نظام بنائیں گے اور تم دیکھو گے کچھ لوگ جنت میں جا رہے، کچھ جہنم میں جا رہے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر اس دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹے گا. وَهِيَ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ ایسے ہی تار تار ہو جائے گا پرانے کپڑے کی طرح، جیسے وہ لیراں لیراں ہو جاتا ہے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کناروں پہ دوڑ جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر آ جائیں گے. اور پھر يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، پھر آج تم ڈائمنڈ کی مٹی سے نکلو گے، لاہور پشاور کی مٹی سے نکلو گے، عرب اور عجم کی مٹی سے نکلو گے اور مٹی میں تمہیں امانت رکھا گیا. ذرہ ذرہ تمہارا وہ واپس کرے گی. ہوائیں تمہارے جسم کے ذرات کو واپس کریں گی، زمین تمہارے ذرات کو واپس کرے گی. جہاں جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کو واپس کرے گا. عزیر علیہ السلام نبی ہیں، بستی سے گزرے، برباد ہوئے پڑے. انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، انہیں کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ فاماته اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی. چلتے چلتے تھکاوٹ ہوئی، گدھے کو باندھا، روٹی نکالی، انگور نکالا، انگور کو کپڑے میں ڈالا، اسے نچوڑا، اس کا رس روٹی پہ ڈالا اور روٹی کو پیالے میں رکھا کہ انگور کا رس روٹی میں رچ جائے اور یہ نرم ہو جائے. اور خود ایسے ٹوٹی دیوار سے ٹیک لگائی ہوں اور آگے ایک چھوٹی سی بنی تھی، اس پر سے پاؤں رکھ دیے اور ایسے دراز ہوئے، وہیں اللہ نے جان نکالی. 100 سال. السلام علیکم دوستو، ایسے اسلامک بیان سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.